آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، جب یہ صدائیں گونجیں گی تو آپ جانتے ہیں اس کی نوعیت کیا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ، اے محبوب یاد کرو، کیا یاد کرو؟ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، یاد کس کو کروایا جا رہا ہے؟ نبی کو، حضور کو، جو سب سے آخر میں اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ مگر آپ جانتے ہیں بات کون سی کی جا رہی ہے؟ اس وقت کی جا رہی ہے جب نہ آدم تھا نہ آدمیت تھی۔ بات وہ ہے کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ آپ کا رب زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہے، بات اس وقت کی ہے جب ابھی تک آدم کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا، آدم کا کوئی جسم تیار نہیں ہوا، ابھی تک خمیر نہیں بنائی گئی، مٹی نہیں لائی گئی، یہ نہ ہو کر کے زمین آسمان تیار تھے مگر آدم نہ تھا، آدمیت نہ تھی۔ مصطفیٰ سے کہا جا رہا ہے محبوب یاد کرو، محبوب یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے یاد وہ چیز کروائی جاتی ہے جو ذہن سے کبھی کبھی محو ہو جائے۔ تو پتہ یہ چلا جب آدم کی پیدائش کے تعلق سے رب فرشتوں سے مشورہ کر رہا تھا، نبی اس وقت بھی موجود تھے، نبی اس وقت بھی موجود تھے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کی زندگی 63 سال کی ہے، وہ تو ابھی 1400 سال پہلے آئے ہوئے ہیں۔ ارے تمہاری سمجھ یہ ہے کہ وہ 1400 سال پہلے آئے ہیں؟ حدیث اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ کو اللہ نے ساری کائنات سے پہلے پیدا فرمایا ہے۔ مصطفیٰ کو اسٹیج پر رونق افروز علماء ذوی الاحترام، محب گرامی وقار حضرت علامہ مولانا اماد اشرف صاحب قبلہ، مولانا فیروز صاحب، مولانا جان عالم صاحب اور ہمارے یہ دیگر علماء فضلاء بیٹھے ہوئے ہیں، ان ساروں کی طرف منسوخ کر کے اور آپ تمامی حضرات کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شب اسرا کے دولہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں غلامانہ انداز میں ہدیہ درود و سلام محبت کے ساتھ بلند آواز سے پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ممدوح کی بارگاہ میں جان کائنات رسول رحمت نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اب پلٹ کر کے جو میں بات سمجھانے لگا ہوں وہ یہ ہے، اعلیٰ حضرت کے کلام کی انفرادیت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے کلام کی معنویت اور جامعیت یہ ہے،
اسے حمد کے لیے پڑھو تو حمد نظر آتا ہے، نعت کے لیے پڑھو نعت نظر آتا ہے، منقبت کے لیے پڑھو منقبت نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے سرکار کی بارگاہ میں لکھا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب پڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ عطائے مصطفیٰ کا اثر اب اعلیٰ حضرت کی ذات پہ دیکھو، یا اعلیٰ حضرت تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے۔ اے اعلیٰ حضرت تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب پڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ اب مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، اعلیٰ حضرت نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ 100 سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے، لیکن آج بھی ان کا ذکر کثرت کے ساتھ لوگوں کے دلوں میں بھی ہے، زبان پر بھی ہے، محفلوں میں بھی ہے، جلسوں میں بھی ہے۔ لوگ جگہ جگہ بیٹھ کر کے ذکر اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں، جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت فقط ایک عالم کا نام نہیں، اعلیٰ حضرت فقط ایک مفتی کا نام نہیں، اعلیٰ حضرت ایک حافظ و قاری کا نام نہیں، اعلیٰ حضرت صرف ایک مجدد کا نام نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت اللہ کا فضل ہے، مصطفیٰ کا معجزہ ہے۔ اعلیٰ حضرت اللہ کا فضل ہے، مصطفیٰ کا معجزہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ زمانہ جیسے جیسے ترقی کرتا جا رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا چرچا اتنا بڑھتا جا رہا ہے۔ دلوں میں آج بھی اعلیٰ حضرت کی محبت پیدا ہوتی جا رہی ہے، عاشقوں کے سینوں میں محبت بڑھ رہی ہے اور دشمنوں کے سینوں میں ہیبت بڑھ رہی ہے۔ عاشقوں کے سینوں میں محبت بڑھ رہی ہے، دشمنوں کے سینوں میں ہیبت بڑھ رہی ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ یہ خود آئے نہیں ہے، اللہ نے اپنی بارگاہ سے بھیجا ہے۔ یہ آپ یاد رکھیں، اعلیٰ حضرت آئے نہیں ہے، اللہ نے اپنی بارگاہ سے بھیجا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا ایسا دعویٰ مت کیجیے جس کی دلیل نہ ہو، آپ ایسا دعویٰ مت کریں جس کی دلیل نہ ہو۔ تو چلے ٹھیک ہے، قرآن پڑھیں، هو الذی بعث فی الامین رسولا، سارے نبی آئے، نبیوں کے بارے میں کسی کے بارے میں کہا گیا عیسیٰ پیدا ہوئے، موسیٰ پیدا ہوئے، مگر جب رسول اللہ کی باری آئی تو قرآن نے کہا هو الذی بعث فی الامین رسولا، سب پیدا ہوئے، مصطفیٰ کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے بھیجا ہوا ہے۔ عالم سارے آئے، ہر زمانے میں آئے، مگر آپ جانتے ہو حدیث پاک کہتی ہے ان اللہ یبعث، بے شک اللہ بھیجتا ہے ہر صدی کے آخر میں ایک مجدد کو جو دین میں تجدید پیدا کرتا ہے۔ تو میں کہوں گا صاحب جب یہ تجدید کرنے کی باری آئی، گنگوئی دامن اٹھا کر کے بھاگ گئے، اشرف علی تھانوی چپل اٹھا کر کے بھاگ گئے، مگر آپ جانتے ہو جو ڈٹا رہا اسی کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ سب بھاگ گئے، سب بھاگ گئے، مگر ڈٹا اس لیے رہا کہ خود بن کر کے آیا نہیں تھا، اللہ نے بنا کر کے بھیجا تھا، اللہ نے بنا کر کے بھیجا تھا۔ اب آپ یہ نہ کہیں کہ مولانا حدیث کا ترجمہ آپ غلط کر رہے، نہیں، باسا یا باسوں کا معنی بھیجنا ہوتا ہے، باسا یا باسوں کا معنی بھیجنا ہوتا ہے۔ ان اللہ یبعث، میں کہوں گا صاحب جتنے اختلاف کرتے ہو ساری جماعتیں مل جائیں اور آؤ، ان اللہ یبعث کا ترجمہ کر کے بتاؤ کہ تمہاری جماعت کے مولوی کو تم نے مولوی بنایا ہوا ہے، احمد رضا مصطفیٰ کی بارگاہ سے بن کر کے آیا ہوا ہے، احمد رضا مصطفیٰ کی بارگاہ سے بن کے آیا ہوا ہے، اس لیے سارے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، اور یہ میدان میں آج بھی ڈٹا ہوا ہے، اور کیسا ڈٹا ہوا ہے، ہیبت تو دیکھو، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، ارے کسے چارہ چوری کا وار ہے، ارے ایسا مارا کہ وار وار سے پار ہے، وار وار سے پار ہے۔ آج بھی ہمت نہیں ہے کسی میں کہ کوئی اعلیٰ حضرت کا دیوانہ کھڑا ہو جائے اور کوئی بدعقیدہ آ کر کے بات کرے، نہیں، وہ زمانے میں جب بھی بات کرے گا پیٹھ پیچھے بات کرے گا،
مگر یہ رضویوں کی شان ہے اور احمد رضا کے غلاموں کی شان ہے. بات کرتے ہیں سینہ ٹھوک کر کے ڈنڈے کی چوٹ پہ بات کرتے ہیں. یہ احمد رضا کے کردار کی روشنی ہے, احمد رضا کے گفتار کی روشنی ہے, مصطفیٰ کی عنایتوں کی روشنی ہے جو احمد رضا لے کر کے آئے. لیکن یہ تو تھا, میں نے تھوڑا تمہیدی آپ کا ذہن بنانے کے لیے آپ کے سامنے میں نے یہ اتنی باتیں رکھی. مولانا عماد احمد صاحب کبرا ہمارے محب گرامی, انہوں نے تو ایک پوری جامعیت کے طور پر اعلیٰ حضرت کی زندگی قرآنی خاکے میں اتار کر کے ہمیں اور آپ کو سمجھا دیا. لیکن آئیے قرآن کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیتا ہوں, چونکہ 10:30 بج چکا ہے, 11 بجے تک تقریر کرنی ہے. آدھا گھنٹہ آپ سنیں گے اور میں آدھا گھنٹہ آپ کو سناؤں گا. تو میں چاہتا ہوں کہ قرآن کی آیت سے ہم اعلیٰ حضرت کی ذات کو دیکھیں اور قرآن کی آیت ہمیں اعلیٰ حضرت کی ذات کے حوالے سے سمجھاتی کیا ہے یہ ہم جاننے کی کوشش کریں. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. یہ بڑی مشہور آیت کریمہ ہے, آپ نے علماء سے بارہا ترجمہ اس کا اور اس کی تشریح سنی ہوگی. لیکن میں اس آیت کریمہ کی روشنی میں آپ سے ایک الگ نوعیت کی گفتگو کرنے لگا, اور وہ یہ ہے کہ قرآن کی آیت کریمہ پہلا پارہ تیسرا رکوع, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اے محبوب یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں, اپنا ایک خلیفہ بنانے والا. اب اس آیت کریمہ کی تشریح میں تھوڑی سی آپ سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اے محبوب یاد کرو, اے محبوب یاد کرو, ماہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے, اس کے بعد آنے والا مہینہ ربیع الاول شریف کا ہے. آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, مرحبا مرحبا, جب یہ صدائیں گونجیں گی تو آپ جانتے ہیں اس کی نوعیت کیا ہے. فرمایا وَإِذْ قَالَ, اے محبوب یاد کرو. کیا یاد کرو؟ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا, جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا, یاد کس کو کروایا جا رہا ہے؟ نبی کو, حضور کو, جو سب سے آخر میں اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے. مگر آپ جانتے ہیں بات کون سی کی جا رہی ہے؟ اس وقت کی جا رہی ہے جب نہ آدم تھا نہ آدمیت تھی. بات وہ ہے کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ آپ کا رب زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہے, بات اس وقت کی ہے جب ابھی تک آدم کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا, آدم کا کوئی جسم تیار نہیں ہوا, ابھی تک خمیر نہیں بنائی گئی, مٹی نہیں لائی گئی. یہ نہ ہو کر کے زمین آسمان تیار تھے مگر آدم نہ تھا, آدمیت نہ تھی. مصطفیٰ سے کہا جا رہا ہے محبوب یاد کرو, محبوب یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا. تو اس کا مطلب یہ ہے یاد وہ چیز کروائی جاتی ہے جو ذہن سے کبھی کبھی محو ہو جائے. تو پتہ یہ چلا جب آدم کی پیدائش کے تعلق سے رب فرشتوں سے مشورہ کر رہا تھا, نبی اس وقت بھی موجود تھے, نبی اس وقت بھی موجود تھے. اب کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کی زندگی 63 سال کی ہے, وہ تو ابھی 1400 سال پہلے آئے ہوئے ہیں. ارے تمہاری سمجھ یہ ہے کہ وہ 1400 سال پہلے آئے ہیں. حدیث اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ کو اللہ نے ساری کائنات سے پہلے پیدا فرمایا ہے. مصطفیٰ کو اللہ نے ساری کائنات سے پہلے پیدا فرمایا ہے. فرمایا وَإِذْ, محبوب یاد کرو. کیا؟ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا, فرشتوں سے کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. اچھا خلیفہ بنانے والا ہوں. اب میری گفتگو کا جو میں آپ کو جس لائن پہ لے جانا چاہتا ہوں, اب یہاں سے میری گفتگو شروع ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ, فرمایا میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. بنایا کس کو؟ آدم کو. بنایا کس کو؟ آدم کو. ہونا یہ چاہیے تھا کہ رب فرشتوں سے کہتا اے فرشتوں میں زمین پر آدم بنانے والا ہوں. جب بنایا آدم کو
بنایا آدم کو تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتا کہ اے فرشتوں میں زمین پر آدم بنانے والا ہوں یا ایک آدمی بنانے والا ہوں، ایک آدمی بنانے والا ہوں یا آدم بنانے والا ہوں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آدم بناؤں گا یا آدمی بناؤں گا، اللہ نے فرمایا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ نے فرمایا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جانتے ہو کیوں خلیفہ بنا دیا؟ خلیفہ کہتے ہیں جس کو ہے، خلیفہ کہتے ہیں جو اصل کی غیر موجودگی میں سارا نظام سنبھالے، اصل کی غیر موجودگی میں سارا نظام سنبھالے، جو نائب پروردگار بن کر کے آئے، جو نائب پروردگار بن کر کے آئے۔ اچھا یہ نائب بنے گا کیوں؟ اللہ نے اس کی بھی وضاحت فرمائی ہے آگے، اور وہ یہ ہے کہ مفسرین کرام اگلی آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور بنانے کے بعد شرف آدمیت اور بزرگیت عطا فرمایا اور کمال عطا فرما کر کے جب اس کے بعد فرشتے تھے اور ایک طرف فرشتے تھے، ایک طرف آدم تھے، ایک طرف سجدہ کرنے والے تھے، ایک طرف وہ تھا جس نے ابھی تک سجدہ نہیں کیا تھا، ایک طرف علم رکھنے والے لوگ تھے اور ایک طرف ابھی تک بغیر علم والا تھا، ایک طرف وہ تھا جو رکوع کر رہے تھے، ایک طرف وہ تھا جس نے ابھی تک کوئی نماز نہیں پڑھی تھی۔ لیکن آپ جانتے ہو فرشتوں کے دل میں تھا اے اللہ خلیفہ بنانا ہے، ہم کو بنا دے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری حمد بیان کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ مولا کیا جانتا ہے؟ کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو کیا جانتا ہے؟ تو رب نے اس بھید کو ابھی تک ظاہر نہیں فرمایا تھا کہ میں کیا جانتا ہوں، اور جب خلیفہ بنا دیا، خلیفہ بنانے کے بعد شرف آدمیت عطا فرمائی اور خلافت عطا فرمائی، اور خلافت عطا فرمانے کے بعد ایک شے ظاہر فرمائی۔ مفسرین کرام فرماتے وہ شے کیا تھی؟ تو فرماتے وہ شاید ایک پیالہ تھا، کسی نے اور دوسری بات کہی ہے، تو وہ پیالہ فرشتوں کے سامنے رکھا اور کہا فرشتوں اس کا نام بتاؤ، نام بتاؤ۔ کہا مولا ہمیں نام نہیں معلوم ہے، یہ کیا شے ہے ہمیں کچھ نہیں معلوم، جتنا تو نے سکھایا ہے اتنا ہی معلوم ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں معلوم۔ اب وہی شے آدم کے سامنے رکھی، آدم کے سامنے رکھنے کے بعد علم عطا فرما دیا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو نہیں جانتے تھے سب سکھا دیا، اور سکھانے کے بعد وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سارے نام سکھا دیے۔ اب پیالے کو رکھ دیا آدم کے سامنے، اب آدم نے سارے نام بتا دیے۔ اب علم وجہ افضلیت بن گیا، اب علم وجہ افضلیت بن گیا۔ یاد رکھو وجہ افضلیت نماز نہیں ہے، وجہ افضلیت تلاوت قرآن بھی نہیں ہے، وجہ افضلیت نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے۔ وجہ افضلیت اگر کوئی چیز ہے وہ ہے علم۔ دیکھو ایک طرف فرشتے تھے جو جنت میں آتے جاتے تھے، ایک طرف وہ فرشتے تھے جو رکوع پر رکوع کرنے والے تھے، ایک طرف وہ فرشتے تھے جو نمازی بھی تھے، مگر ایک طرف وہ تھا جس نے ابھی تک کچھ نہیں پڑھا تھا، نہ سجدہ کیا تھا، نہ روزے رکھے تھے، نہ رکوع کیا تھا، لیکن وجہ افضلیت اللہ نے آدم کو علم عطا فرمایا۔ اب فرشتوں سے فرمایا چونکہ اس کے مقابلے میں تمہارے پاس علم نہیں ہے، لہذا اپنی پیشانی علم کے سامنے جھکاؤ۔ اپنی پیشانی کہاں جھکاؤ؟ علم کے سامنے۔ وجہ افضلیت بنا علم۔ اب یہاں سے جو بات سمجھانی ہے کہ آدم نہیں کہا تھا، خلیفہ کہا تھا، اس کا مطلب یہ ہے قیامت تک یہ خلیفہ رہے گا، اور قیامت تک ہر زمانے میں خلیفہ بدلتا رہتا ہے، لیکن منصب اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ آپ دیکھ لیں نبی خلیفہ بن کر کے آیا کرتا ہے، نبی کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں جانے سے پہلے ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنا دیا، ابو بکر صدیق نے اب عمر کو خلیفہ بنایا، ان کے بعد عثمان نے خلیفہ بنے، اس کے بعد مولا علی خلیفہ بنے۔ ہر زمانے میں خلیفہ بدلتے رہے، کبھی غوث اعظم خلیفہ ہے، کبھی غریب نواز خلیفہ ہے، کبھی مخدوم سمرہ خلیفہ ہے، کبھی امام راضی خلیفہ ہے، کبھی امام غزالی خلیفہ ہے، اور 14ویں صدی میں اللہ نے خلیفہ بنا کر کے احمد رضا کو پیش کر دیا۔ ارے صاحب خلیفہ کی پہچان ہے کیا؟ علم ہونا۔
खलीफा की पहचान क्या है? इल्म होना। अब कोई जमाने में 1400 साल पहले नहीं, आला हजरत के जमाने में भी कोई एक खत का जवाब भी, या एक रिसाले का जवाब, या एक मसले का जवाब, जिन मसाइल में सब उलझे हुए थे वो सब उलझ करके रह गए। आला हजरत आए, सारे मसलों को सुलझा गए। जानते हो क्यों? इसलिए कि इल्म था उनके पास, अल्लाह ने इल्म अता फरमाया था, और जो जिसके पास इल्म होगा वही खलीफा होगा। अब आप ये नहीं कहें कि सिर्फ आदम ही खलीफा थे, सिर्फ आदम ही खलीफा नहीं है, बल्कि हर जमाने में हर साहिबे इल्म जो सारे लोगों में मुमताज हो वो भी खलीफा होता है। और खलीफा की यही पहचान है कि जो अल्लाह का खलीफा होगा उसके पास इल्म होगा। अब कैसा इल्म था, अल्लाह अकबर, कैसा इल्म था। उस्ताद कह रहे हैं, अहमद रजा मुझे पढ़ाने में देर लगती है, तुझे याद करने में देर नहीं लगती। मुझे पढ़ाने में देर लगती है, तुझे याद करने में देर नहीं लगती। अरे मैं कहता हूँ साहब, वो अहमद रजा जिसने एक दिन में कुरान करीम का एक पारा हिफ्ज कर लिया हो, ये खुदादाद सलाहियत से ही होता है, वरना अपनी मुशक्कतों से इंसान सालों में हाफिज बनता है। वो अहमद रजा रोज एक पारे का हाफिज कुरान बन करके, रमजान का महीना खत्म हो रहा था वो हाफिज कुरान बन रहा था। ये खुदादाद सलाहियतें हैं, वो इल्म था। और कैसा इल्म था, कैसा इल्म, ऐसा इल्म दुश्मनों भी माना। वो जो सारी जिंदगी मुखालिफत करते रहे अहमद रजा की, उन्होंने भी अहमद रजा का इल्म माना। जानते हैं क्यों? इसलिए कि वो खलीफा बन करके आए, इसलिए कि वो खलीफा बन करके आए थे। अब दुश्मनों ने माना। अगर आपको यकीन नहीं है, आप चले जाएं, नेट की दुनिया है, यूट्यूब पे जाएं, खोलें, मौलाना तारिक जमील का बयान देख लें, तारिक मसूद का बयान देख लें। ये बड़े बड़े आज के जोहला जो नेट पे बैठ करके आलिम दीन बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी कहने पर मजबूर हैं कि अहमद रजा किसी जाहिल का नाम नहीं, बल्कि कहते हैं कि वो अपने जमाने का सबसे बड़ा आलिम था, वो अपने जमाने का सबसे बड़ा आलिम था। ये वो कह रहे हैं जो मुखालिफत भी कर रहे हैं, मुखालिफत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अहमद रजा से बड़ा कोई आलिम नहीं। जानते हो क्यों? इसलिए कि हमें अल्लामा हमारे लोग बनाते हैं, हमें मौलाना हमारी जमात कहती है, हम हकीमुल उम्मत अपने तबके में बन करके घूमते रहते हैं, हम आरिफे बिल्लाह अपनी जमात में होते हैं, बनाए नहीं जाते, बन जाते हैं। मगर अहमद रजा को आला हजरत खलीफतुल्लाह ये किसी दुनियादार ने नहीं बनाया, मदीने के ताजदार ने बनाया हुआ है। अरे साहिब, आला हजरत ने इतना इल्म और फजल रखा, मगर आप जानते हैं कि दुनिया में हर मुरीद अपने पीर पर फख्र करता है। दुनिया का कोई भी मुरीद हो अपने पीर पर फख्र करता है। आप बड़े बड़े उलमा फुज़ला की तारीख उठा करके देख लें। इमाम शाफई सनद पेश करते हैं, ऐ अल्लाह क़यामत के दिन आले रसूल को पेश करूंगा। गौसुल आदम दस्तगीर आले रसूल को पेश कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं हर जमाने के उलमा फुज़ला ने आले रसूल को अल्लाह की बारगाह में, आले रसूल को, रसूल की आल को अल्लाह की बारगाह में वसीला बनाया है, पेश किया है। मगर एक अहमद रजा तन्हा वो जात है कि आले रसूल को वसीला नहीं बना रहे हैं, बरेली के पठान अहमद रजा को वसीला बना रहे हैं कि आए अल्लाह कल मैदान महशर में अगर तूने पूछा कि मेरे लिए क्या लाया है, तो मैं किसी और को नहीं अहमद रजा को तेरी बारगाह में पेश करूंगा। सारे लोगों का फख्र आले रसूल है और आले रसूल का फख्र अहमद रजा की जात है। अहमद रजा वो है जिन पर पीर को भी नाज है। तो याद रखें, अहमद रजा ये खुद से आए नहीं, जमाने ने बनाया नहीं, हमने आला हजरत को आला हजरत नहीं बनाया है, बल्कि आला हजरत को
बड़ी बारगाहों से हो करके तब आला हजरत जा करके बने हैं। यही वजह है कि हम जमाने में अलकाबात लेकर के जब तक रहते हैं तब तक हमारा नाम होता है, मुरीद जब तक जिंदे रहते हैं तब तक पीर साहब का नाम होता है। अलकाबात उस वक्त तक रहते हैं जब तक बनाने वाले लोग रहते हैं, मगर सदियां गुजर गई, उस जमाने में रहने वाले लोग भी चले गए, मगर अहमद रजा आज भी आला हजरत है, कल भी आला हजरत रहेगा, कयामत तक आला हजरत रहेगा। जानते हो क्यों? इसलिए कि उसे हमने नहीं बनाया है, उसे हमने नहीं बनाया है। वो खुद फरमाते हैं कैसे आकाओं का बंदा हो रजा, कैसे आकाओं का बंदा हो रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के ये बड़ी बारगाहों से हो करके आए हैं, तब जाकर के आज तक उनका नाम रोशन है। जमाने में जो चाहे जितनी चाहे उनकी मुखालिफत करे, मगर मैं अब आखिरी एक पैगाम दे करके और अपनी गुफ्तगू समेटना चाहता हूं, और वो ये है कि अहमद रजा ने दुनिया में आने के बाद किया क्या है। आज जो फितने जमाने में आपको नजर आ रहे हैं, आप जानते हो ये फितने क्यों नजर आ रहे हैं? इसलिए कि हर आदमी हाथ में कुरान लेकर के खड़ा है, हर आदमी हाथ में हदीस लेकर के खड़ा है, और वो ये कहता है कि हम हक पर हैं, हमारा नजरिया सही है, हमारी सोच सही है, हमारी फिक्र सही है। लेकिन आप जानते हैं सही है कौन? सही है कौन? सही कौन है? इसको जानने के लिए पलट करके 1400 साल पहले तुम्हें मदीने की सरजमीन पर चलना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा कि अहमद रजा का नजरिया क्या है, या उस जमाने में जितनी जमातें पैदा हुई उनके ख्यालात क्या हैं, और 1400 साल पहले सहाबा इकराम के ख्यालात क्या हैं। जब दोनों के ख्यालात, सहाबा के ख्यालात जिस जमात से मिल जाए, वही जमात हक पर होती है, वही जमात सही है, और वही जमात वो है जिसका कनेक्शन सहाबा से भी है, रसूलुल्लाह से भी है। लेकिन अगर जिसका कनेक्शन टूट जाए तो वो लाख हाथ में कुरान लेकर के फिरे, वो हक पर नहीं हो सकते। इसलिए कि हक पर होने के लिए हाथ में कुरान होना जरूरी नहीं है, रसूलुल्लाह का दामन होना जरूरी है। हक पर होने के लिए रसूलुल्लाह का दामन होना जरूरी है। अब वो कनेक्शन जो जोड़ना चाहता हूं वो ये है, अहमद रजा ने किया क्या है। अहमद रजा का अशार पढ़े, अहमद रजा की तारीफ पढ़े, अहमद रजा की हदीसें पढ़े, अहमद रजा के बयान करदा मसाइल पढ़े, अहमद रजा की फतावे रज़विय्या पढ़े, आप उसमें देखेंगे कलाम आला हजरत पढ़ लें। आला हजरत सरकार ने क्या फरमाया था? चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले, बरसता नहीं देखते अपने रहमत, बदों पर भी बरसाने वाले। अरे तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अरे ये नजरिया जो रसूलुल्लाह को मुर्दा ने साबित किया, रसूलुल्लाह को जिंदा किया, कब्र में 1400 साल पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से चले गए, जाहिरी तौर पर गए, लेकिन अहमद रजा बताना ये चाहते हैं नबी मुर्दा नहीं होता, चाहे वो कब्र के अंदर रहे या कब्र के बाहर रहे, जब तक हयात होता है तब भी हयात होता है, जब कब्र के अंदर जाता है तो भी जिंदा होता है, वो मुर्दा नहीं होता। अब आइए देखिए, इसी नजरिए के रद्द किया और उस जमाने में जो फितने पैदा हुए, सिराते मुस्तकीम लिखी एक साहब ने किताब, और उसको लिख करके छपवाया कहां से? अमेरिका ने अपने पैसे से छपवाया, अंग्रेजों ने बंटवाया और बंटवा करके एक अकीदा कौम में रासिक कर दिया। माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गए, ये नजरिया पड़ा, उम्मत में तफरका पैदा हो गया। ये कौन सा मसला बयान कर दिया है कि 1300 साल में आज तक किसी ने ये मसला ना छेड़ा, 1300 साल में किसी ने ये बहस नहीं की, और किसी ने नहीं कहा कि रसूलुल्लाह माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए। तो कहा कि अब फैसला कैसे हो कि सही नजरिया क्या है, या सिराते मुस्तकीम का नजरिया सही है, या मौजूदा दौर में जो उलमाए अहले सुन्नत है, अवामे अहले सुन्नत है, सही कैसे पता चले कि नजरिया किसका सहाबा से मिलता जुलता है। तो इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने कलम उठाया और लिखने लगे वाकयात, हदीसें लिखने लगे, और उन्होंने वो वाकया बयान फरमाया है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु विसाल
انتقال ظاہری سے پہلے حضرت علی کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے علی میرا انتقال ہو جائے جنازہ تیار کر دینا، غسل اپنے ہاتھوں سے دینا، کفن بھی پہنانا اور میرا جنازہ لے کر کے روضہ رسول پہ حاضر ہو جانا، اور روضہ رسول پر حاضر ہو جانے کے بعد آواز لگانا دوست آپ کے پاس آیا ہوا ہے، دروازہ خود بخود کھل جائے تو اندر دفن کرنا اور نہ کھلے تو جنت البقیع میں لے جا کر کے دفن کر دینا۔ اب یہ جو نظریہ بیان کیا سیدنا صدیق اکبر نے، اس نظریے کے مطابق جو نبی ہوتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے، مر کے مٹی میں ملنے والا نہیں ہوتا، یہ نظریہ ابو بکر صدیق کا تھا۔ اب علی نے کیا کیا؟ علی نے یہ نہیں کہا اے ابو بکر کیسی باتیں کرتے ہو، دروازہ کھولے گا کون؟ علی نے یہ نہیں کہا کیسی باتیں کرتے ہو، دروازہ کھولے گا کون؟ علی کو بھی معلوم تھا نظریہ وہی صحیح ہے جو ابو بکر صدیق کا ہے، نظریہ اور عقیدہ وہی صحیح ہے جو ابو بکر صدیق کا ہے۔ علی نے جنازہ تیار کیا، تیار کرنے کے بعد ایک حرف بھی وصیت سے کٹے نہیں، جیسی وصیت فرمائی تھی لے کے چلے، روضہ رسول پر حاضر ہو گئے۔ روضہ رسول پر حاضر ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یار غار حاضر ہے، یا رسول اللہ یار غار حاضر ہے، یار غار حاضر ہے۔ دروازہ کھل گیا، دروازہ کھل گیا۔ ابو بکر نے کہا تھا دروازہ خود بخود کھل جائے تو اندر لے جانا، عقیدہ یہ بتا رہا تھا نبی مردہ نہیں، نبی زندہ ہوتا ہے۔ اور دروازہ کھول کر کے رسول اللہ نے یہ بتا دیا تم جسے مردہ کہہ رہے ہو کوئی اور نبی ہے، میں تو تم غلاموں کا ایسا نبی ہوں کہ میں زمین میں آئے ہوئے زمانے گزر گئے ہیں لیکن زمین کی مٹی مجال ہے مجھ مصطفیٰ کو تکلیف پہنچائے، ارے میں مصطفیٰ ہوں، نبی ہوں، میری شان بڑی اعلیٰ ہے، ارے میرا لایا ہوا قرآن جو پڑھ لے اس کے جسم کو بھی مٹی نہیں کھاتی۔ تم نبی کو مردہ کہہ رہے ہو، تم نبی کو مردہ کہہ رہے ہو۔ دروازہ کھل گیا، اندر چلے گئے۔ اب جب یہ حدیث بیان کی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کنیکشن بتایا، کنیکشن بتایا کہ میرا نظریہ کیا ہے، صحابہ کا نظریہ کیا ہے۔ اب تمہیں زمانے میں تلاش کرنا ہو کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے تو اپنا کنیکشن صحابہ سے ملاؤ اور دیکھو ملتا ہے یا نہیں، اور زمانے والے کو یہ بتایا جس کا کنیکشن صحابہ کے نظریات سے مل جائے وہی جماعت حق پر ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے بھی اپنا عقیدہ بیان کیا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اب اعلیٰ حضرت جس زمانے میں آئے فتنے وجود میں آ چکے تھے، لوگ نظریہ پھیلا رہے تھے، یہاں تک کہ شریف مکہ تک لے کے گئے عرب کی سرزمین پر۔ یہ 1906 کی بات ہے جب سرکار اعلیٰ حضرت دوسری مرتبہ حج کرنے گئے۔ جب دوسری مرتبہ حج کرنے گئے تو علماء کو دیکھا بڑے پریشان تھے، اور سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی عادت تھی کہ وہ طواف مکہ کے بعد حرم شریف کا طواف کرنے کے بعد حرم شریف میں لائبریری ہوتی تھی وہاں چلے جاتے تھے اور بڑے بڑے علماء فضلاء کی کتابیں رکھی رہتی تھی، مطالعہ فرماتے تھے۔ آپ گئے جب تو وہاں چونکہ ان کا ایک نام ہو چکا تھا کہ ایک ہندی عالم آیا ہوا ہے بڑا علم رکھتا ہے، اور وہاں ایک سید اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ حرم شریف کے ایک امام تھے اور بہت بڑے عالم دین تھے۔ انہوں نے انہیں پکڑا اور ساتھ میں لے کر کے گئے لائبریری میں۔ لائبریری میں جانے کے بعد جب وہاں بیٹھے تو 4 عالم دین سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بارگاہ میں آئے اور سید اسماعیل بھی ساتھ میں تھے، اور ان سے کہنے لگے کہ ہم لوگ بڑے پریشان ہیں، اگر تمہارے پاس کوئی مسئلے کا حل ہے تو بتاؤ۔ تو کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا شریف مکہ نے رسول اللہ کے علم غیب پر استدلال کرنے کو کہا ہے۔
تاکہ رسول اللہ کے علم غیب پر دلیلیں پیش کرو. کہا یہ نوبت پیش کیوں آئی؟ کہا ایک جماعت آئی ہے جو اپنا نظریہ بیان کر رہی ہے اور بات شریف مکہ تک پہنچ چکی ہے اور وہ اپنا نظریہ بیان کرتی ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں. یہ نظریہ بیان کر رہی تھی. جب علماء نے یہ کہا تو کہا میں آپ کی تھوڑی سی مدد چاہتا ہوں. کہا کیا چاہتے ہیں؟ تو کہا میں آپ کی مدد یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں تو میں یہ کتاب تیار کرنے کو تیار ہوں. اور آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. بٹھایا. شام تھی, صبح ہو گئی. 8 گھنٹے تک مسلسل سرکار اعلی حضرت نے بغیر کسی کتاب کی دیکھے ہوئے اور بغیر کسی کتاب کی موجودگی میں اپنی خداداد صلاحیت سے رسول اللہ کی عنایتوں سے 8 گھنٹوں میں 70 سے زائد حدیثیں پیش کر کے رسول اللہ کے علم غیب کو ثابت کیا اور بتایا کہ اللہ نے مصطفیٰ کو علم غیب عطا فرمایا ہے. جب یہ بات شریف مکہ تک پہنچی اس نے برجستہ کہا اللہ نے تو مصطفیٰ کو علم غیب عطا فرمایا ہے. یہ وہابیہ کیوں انکار کرتے ہیں؟ اللہ نے تو مصطفیٰ کو علم غیب عطا فرمایا ہے. آج بھی جو زمانے میں رسول اللہ کے علم غیب کا انکار کرے تو سمجھ لینا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا. اور اس کا کنیکشن کہیں بھی رسول اللہ سے بھی نہیں, صحابہ سے بھی نہیں. بھلے سے وہ سال کے 12 مہینے صحابہ کا جلوس نکالتا پھرے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صحابی کا جلوس نکال کر کے تم مومن نہیں ہو سکتے ہو. رسول اللہ کے علم غیب کا ایمان لا کر کے تمہارا ایمان بھی سلامت ہو سکتا ہے, تمہارا عقیدہ بھی سلامت رہ سکتا ہے. لیکن جب تک یہ کنیکشن تم جوڑو گے نہیں. جانتے ہو ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں. مجلس میں بڑی دھواں دار تقریر چالو تھی کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں ہے. ایک چھوٹا سا بچہ مجلس سے اٹھا اور اس نے ایک کنکری اٹھائی, چھوٹی سی کنکری اٹھائی اور اٹھانے کے بعد سامنے رکھا. کہا مولوی صاحب یہ بتائیں, آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو علم غیب نہیں, تو یہ بتائیں اس کنکری کا علم حضور کو ہے یا نہیں؟ اس کنکری کا علم حضور کو ہے یا نہیں ہے؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ نہیں ہے, اس کنکری کا علم حضور کو نہیں ہے. تو بچے نے دوسرا سوال یہ کیا, یہ تعلیمات اعلی حضرت کا اثر ہے کہ بچہ بھی سمجھدار ہو گیا, بچے بھی سمجھدار ہو گئے, جاننے لگے ہیں کہ کس مولوی کی سننا چاہیے اور کس مولوی کو سنانا چاہیے. بچہ بھی سمجھدار ہو گیا ہے. یہ فیضان اعلی حضرت ہے, یہی فیضان اعلی حضرت ہے. تو بچے نے دوسرا سوال پلٹ کر کے کہا اور کہا مولوی صاحب یہ بتائیں کہ جس رسول کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں وہ کسی ایک طبقے کے رسول ہیں کہ پورے عالم کے رسول ہیں؟ پورے عالم کے رسول ہیں. تو مولوی صاحب نے کہا ہاں میں انہیں پورے عالم کا رسول مانتا ہوں. اور مانتا کیوں نہیں, مولوی نے بھی قرآن پڑھا ہوا تھا. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, ساری کائنات کے لیے اللہ نے مصطفیٰ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے. اب اس نے بھی پڑھا تھا حدیثیں کہ کنکری بھی کلمہ پڑھ رہی, حضور کا کلمہ کنکری بھی پڑھتی تھی. اب انسان ہو, جانور ہو, جمادات ہو, نباتات ہو, زمین کے اوپر رہنے والی مخلوق ہو یا آسمانوں میں رہنے والی, یا عرش اعظم پر رہنے والی یا جنت میں رہنے والی, یا زمین کے نیچے کیڑے مکوڑے, حیوانات, نباتات جتنے بھی ہو سکتے ہیں, یہ ساری مخلوقات مصطفیٰ کی امت شمار کی جاتی ہے. یہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتی ہے, نبی کا کلمہ پڑھتی ہے. تو بچے نے کہا مولوی صاحب یہ بتائیں کہ رسول کسی ایک طبقے کے رسول ہیں یا ساری کائنات کے رسول؟ تو کہا کہ ساری کائنات کے رسول ہیں. تو کہا جب ساری کائنات کے رسول ہیں تو اس کنکری کے بھی رسول ہوں گے. جب ساری کائنات کے رسول ہیں تو یہ کنکری کے بھی رسول ہوں گے. کنکری کے رسول ہوں گے مطلب کنکری نبی کا کلمہ پڑھتی ہے, کنکری نبی کا کلمہ پڑھتی ہے. کنکری کو معلوم ہے کہ میرا نبی کون ہے,
कंकरी को मालूम है कि मेरा नबी कौन है का मौलवी तुझ पर अफसोस होता है कि कंकरी को साहिब इल्म मानता है, मुस्तफा को बेइल्म मानता है। कंकरी को इल्म वाला मानता है कि कंकरी तो हिंदुस्तान में है, लेकिन इसे भी इल्म है कि मदीने में मेरा नबी रहता है, मैं उसका कलमा पढ़ती हूँ और रसूलुल्लाह के बारे में तेरा अकीदा है उसे कुछ खबर नहीं। तो बच्चे ने बरजस्ता कहा था, मौलवी तूने कंकरी का कलमा पढ़ा है या रसूलुल्लाह का पढ़ा हुआ है? तूने कलमा किसका पढ़ा है, कंकरी का या रसूलुल्लाह का? तो उसने कहा रसूलुल्लाह का। मौलवी को शर्म आ गई और शर्म ऐसी आई तौबा किया अपनी वहाबियत से और सुन्नी मुसलमान बन गया, गुलामे आला हजरत बन गया। ये एक बच्चे का किरदार था जिसने इस अंदाज में पेश किया कि मौलवी को भी पलट करके वापस आना पड़ा और ये कह करके आना पड़ा, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले और आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जानते हो आला हजरत की तालीमात का असर यह है कि हमारा आज का बच्चा भी दीन का मुबल्लिग है, दीन का मुबल्लिग है, मसलक आला हजरत का मुबल्लिग है, सुन्नियत का मुबल्लिग है। जानते हो सुन्नियत का मुबल्लिग इसलिए है कि अहमद रजा खान किसी आलिम दीन का नाम नहीं, सुन्नियत की पहचान का नाम है और सुन्नियों की जान का नाम है। यही वजह है कि हमारे बच्चों के सीनों में भी अहमद रजा की मोहब्बत बुद्धि में पिलाई जाती है और उन्हें बताया जाता है कि तुम बढ़ते तब तक मसलक आला हजरत पर कायम और दायम रहना। यही वो मसलक है जिस पर चल करके तुम्हें निजात मिल सकती है और यही वो मसलक है जो सिराते मुस्तकीम कहलाता है। तो इसलिए नजरिया देखा जाता है। अब आपको मैं दो लफ्जों में समझा करके गुफ्तगू समेट करके खत्म करना चाहता हूं और वो ये है कि मुहर्रम का महीना पिछला गुजरा है, कयाम करबला के मैदान में दो शहजादे जंग कर रहे थे, दो कौमें जंग कर रही थी या दो नजरिया जंग कर रहा था? दो नजरिया जंग कर रहा था या दो लोग लड़ रहे थे? आप कहेंगे नहीं, ये दो लोगों की लड़ाई नहीं, दो नजरिया की लड़ाई थी। एक अपने गलत अकीदे का प्रचार कर रहा था और गलत नजरिया फैला रहा था और इमाम हुसैन करबला के मैदान में रसूलुल्लाह का नजरिया पेश कर रहे थे। और ये हर जमाने में होता आया है, बातिल अपने नजरियात को फैलाता है और उसको बातिल करने के लिए अल्लाह जमीन में अपना एक खलीफा पैदा फरमाता है। हर जमाने में खलीफा है और खलीफा ने आने के बाद उन बातिल ख्यालात का रद्द फरमाया। जानते हो जब ये बातें आप समझ जाएंगे कि नजरियात की जंग होती है तो फिर आप कभी भटकेंगे नहीं। करबला के मैदान में हुसैन सच पे हक पर थे और सच की अलामत थे और आज 13 सदियां बाद अल्लाह ने आज से 100 साल पहले बरेली में एक इंसान पैदा किया जिसे दुनिया अहमद रजा खान कहती है। आप शायद उसे अहमद रजा खान कहें, मगर मैं ये कहता हूं साहेब वो अल्लाह का जमीन में खलीफा बन करके आया हुआ है, वो अल्लाह का जमीन में खलीफा बन के आया हुआ है। तो शायद उन्होंने सारी जिंदगी पहरेदारी की। और एक बात कहूं कि आला हजरत के खानदान में कोई आपको काला पीला नीला नहीं मिलेगा। आला हजरत के खानदान में कोई काला पीला नीला नहीं मिलेगा, सब मिलेंगे तो संगे मरमर की तरह व्हाइट नजर आते हुए मिलेंगे। चेहरा देखो तो समझ में आता है किसी आला खानदान से ताल्लुक है। चेहरे पे नूर इतना क्यों है, इतना चेहरे पे नूर क्यों? इसलिए कि अहमद रजा ने सारी जिंदगी यही तो कहा था रसूलुल्लाह के बारे में, तू तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। रजा ने रसूलुल्लाह की आल को भी नूर कहा। अल्लाह ने मुस्तफा के घराने वाला नूर अहमद रजा के खानदान में अता फरमा दिया है। यही वजह है कि बच्चा बच्चा नूरुन अला नूर नजर आता है, नूरुन अला नूर नजर आता है। तो साहिब मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूं कि जिसके उंगली के इशारे से कमर टुकड़े हो, जिसकी उंगली के इशारे से कमर टुकड़े हो, ऐसा इंसान फकत इंसान नहीं हो सकता। अरे तोड़ कर रख दिया हर नज्द के चेलों का गुरूर, आला हजरत सा कोई खान नहीं हो सकता। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।